الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگ اور عزیز ساتھی، اسلام کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو یا زکوٰۃ، وہ عبادتیں ایک عظیم الشان ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں. ابھی کچھ دن پہلے حج کے سفر پر لوگ روانہ تھے. اب حج کا یہ سفر ان کا مکمل ہو رہا ہے اور لوگوں کی آمد شروع ہو رہی ہے. یعنی حج جیسی عظیم عبادت سے لوگ فارغ ہو چکے ہیں اور ان کا سفر اپنے اپنے ملکوں کی طرف ہے. کسی نے وہاں 14 دن قیام کیا، کسی نے 25 دن، کسی نے 40 دن، یعنی جیسا جس کو موقع ملا وہ وہاں مقیم رہا اور حج کی جو تربیت تھی وہ تربیت اس نے وہاں سیکھی. آج جو سفر حج سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ حج کے بعد اپنی زندگی کیسے گزاریں، حج کے بعد اپنی زندگی کو کیسے شروع کریں. اللہ کے یہاں قابلیت سے زیادہ قبولیت کا اعتبار ہے. ایک چیز ہے انسان کے اندر قابلیت اور ایک ہے قبولیت. قابلیت سے زیادہ اہمیت اللہ کے یہاں قبولیت کی ہے. اللہ کے یہاں وہی بندہ انعام کا مستحق ہوتا ہے جس کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اللہ اس کو قبول کر لے. یہی وجہ ہے کہ حج جیسی عظیم عبادت، اتنا بڑا سرمایہ خرچ کر کے حاجی جو ہے حج کرنے جاتا ہے تو حج کرنے کے بعد جو اس کو تربیت دی گئی تھی، جو اس کو ٹریننگ دی گئی تھی، حج کے بعد اس تربیت کا اس کی زندگی پر کیا اثر رہا. اور دوسری بات، حج کے ذریعے سے حاجی کو مزاج ابراہیم کو سکھایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیا تھا، اس مزاج کو حج کے تربیت کے ذریعے سے حاجیوں کو سکھایا جاتا ہے. میں نے کہا نا کہ جتنی عبادتیں ہیں ہر عبادت کا ایک الگ موضوع ہے. ہر عبادت اپنی جگہ عظیم الشان ہے اور ایک دوسرے سے جو ہے بڑھ چڑھ کر ہے. جس طرح دیگر عبادات کے انوار اور برکات ہوتے ہیں اور وہ انوار اور برکات جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایک عبادت سے دوسری عبادت کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. آپ چاہیں کہ میں نماز کے ذریعے سے روزے کی کمی پوری کر دوں، نہیں ہوگا. یا روزے کے ذریعے سے میں زکوٰۃ کی کمی پوری کر دوں، نہیں ہوگا. تو ایک عبادت سے دوسری عبادت کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا. بلکہ حج ایسی عبادت ہے کہ اس کے انوار اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو سفر کر کے وہاں جانا ہی پڑے گا. وہ چاہے کہ حج جیسی عظیم عبادت اس کے انوار اور برکات میں اپنے ملک میں حاصل کر لوں، نہیں ہو سکتا ہے. تو جس طریقے سے ایک عبادت کے ذریعے سے دوسری عبادت کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، اب دوسرے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے انوار اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے حج میں بیت اللہ کی حاضری ضروری ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھنا ضروری ہے اور وہاں جانا
اس کی اولین شرط ہے کہ آپ اس کے انوار و برکات کو حاصل کریں۔ یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے کہ آپ کو یہاں سے سفر کر کے وہاں جانا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے یہاں جو ہے ایک قابلیت ہوتی ہے، ایک قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں جو چیز مقبول ہے وہ قبولیت ہے۔ بہت سارے بندوں میں قابلیت بھی ہوتی ہے اور قبولیت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں جو مدار ہے، اجر کا جو مدار اللہ رب العزت نے رکھا نا، وہ قبولیت پر رکھا ہے، قابلیت پر نہیں رکھا۔ دیکھیے دو عظیم پیغمبر ہیں، دو عظیم پیغمبروں میں سے اللہ رب العزت نے قبولیت، ایک کو قابلیت ادا کی ہے اور دوسرے کو قبولیت بخشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو ہے تھوڑی لکنت تھی، بات کرتے تھے تو یعنی زبان اٹک جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں نقل کیا گیا، اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ رب العزت سے دعا فرما رہے کہ میرے سینے کو کھول دیجئے اور میری زبان میں جو لکنت ہے اے اللہ اس لکنت کو دور کر دیجئے۔ اور وہیں ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، قرآن کریم کہہ رہا وَأَفْصَحُ لِسَانًا، یعنی بات کرنے میں بہت ہی فصیح اللسان، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ گفتگو کرنے والے، بات اور زبان جو ہے بہت صاف ہے، ان کی گفتگو بالکل فصیح انداز میں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اس کو دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ تم مجھے دعوت دے رہے ہو، تمہاری زبان تو صاف ہی نہیں، تم صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کر پا رہے ہو۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے ان دونوں پیغمبروں میں سے اپنے سے کلام کرنے کے لیے کس پیغمبر کو منتخب کیا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ یعنی یہ شرف جو ہے، حالانکہ زبان صاف نہیں ہے، ان کے بھائی جو ہے ہارون بڑے بھائی ہیں، ان کی زبان بہت صاف ہے، وہ بھی پیغمبر ہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے سے ہم کلامی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چنا ہے۔ یہ فضیلت، یہ قبولیت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے اللہ رب العزت۔ تو اللہ کے یہاں جو بھی اللہ کو مقبول، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اللہ اس کو مقبول بنا دیتا ہے۔ تو حج سے واپس آنے والے لوگ اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم نے حج کر لیا، اتنے پیسے خرچ کر لیے، وی آئی پی حج کیا میں نے، ارے دیکھو تو پروٹوکول پورا، یہ اے سی میں اور بیت اللہ سے قریب ہوٹل، کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، بالکل وی آئی پی حج کیا میں نے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو قابلیت دی، اس قابلیت کے بنا پر آپ کو وی آئی پی مطلب ٹریٹمنٹ، آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کے ساتھ وی آئی پی معاملہ کیا گیا، آپ کے اندر قابلیت تھی، لیکن اس قابلیت کے بعد آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیا آپ کی اس قابلیت کے باوجود آپ کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہوا یا نہیں ہوا؟ قابلیت پر مت جائیے، آپ دیکھیے کہ میں نے جو عمل وہاں کیا ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ اگر مقبول ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر مقبول نہیں ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے اندر ایسی مقناطیسی قوت رکھی ہے نا، ایسی سحر انگیزیت ہے اس میں کہ ایک مرتبہ اگر اس کو کوئی دیکھ لیتا نا تو اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ اتنی مقناطیسی صلاحیت ہے اس بیت اللہ کے اندر، حالانکہ وہ کوئی مطلب دنیا میں اس سے خوبصورت عمارتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو مقناطیسیت اس گھر کے اندر رکھی ہے، دنیا کے کسی گھر میں وہ مقناطیسیت نہیں ہے۔
دنیا میں کتنے عجائبات ہیں؟ سر بتائیے کتنے ہیں؟ 7 عجائبات ہیں دنیا میں، مشہور ہے۔ اگر انسان جو ہے ان کو 5 مرتبہ 10 مرتبہ دیکھے، 50 مرتبہ دیکھے تو دیکھنے سے جو ہے اس کا جی بھر جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کیا جائے، کوئی کہتا بھی ہے ارے کیا بار بار وہیں جانا ہے، نہیں، اس کا جی بھر جاتا ہے۔ ان 7 عجائبات کو 10 سے 5 مرتبہ، 5 سے 10 مرتبہ، 50 مرتبہ دیکھ لیا اس نے، اس دیکھنے کے باوجود جو ہے اس کا جی، اس کا دل جو ہے اس سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو دنیا میں ایسی مقناطیسیت عطا کی ہے، وہ ایسی مقناطیسی عمارت ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد جو ہے انسان کا دل ہی نہیں بھرتا ہے۔ اگر انسان اس کو دیکھتا ہے نا تو اس کی طرف بالکل کھینچا چلا جاتا ہے، اور انسان کے دل کو جو ہے بالکل وہ گھر جو ہے جس پر اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوارات برستے ہیں، وہ گھر انسان کو موہ لیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اپنی آنکھیں اس سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں جو ہے اس کو دیکھنے سے ہی تک، چاہے اس کو سینکڑوں بار دیکھ لے، لیکن اس کو دیکھنے سے اس کی آنکھیں جو ہے سیر نہیں ہوں کبھی بھی۔ یہ مقناطیسیت اللہ رب العزت نے اس خانہ کعبہ کے اندر رکھی ہے، اس گھر کو اللہ نے قبولیت دی ہے۔ دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے ارد گرد، مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے بہت خوبصورت پہاڑ ہیں۔ آپ کشمیر میں چلے جائیے، کیا خوبصورت پہاڑ ہے، بالکل سبزہ اگے ہوئے اس پر، دیکھنے سے جو ہے آنکھ کو جو ہے سرور ملتا ہے، دل کو سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ کیا خوبصورت پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں، لیکن ان خوبصورت پہاڑوں کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہے جو مکہ کے ارد گرد ایک عام پہاڑ کو، اس میں کوئی سبزہ بھی نہیں ہے، ایک عام پہاڑ ہے، بالکل پتھر ہی پتھر ہے، وہ اس پر سبزہ بھی نہیں ہے۔ جبل احد اللہ رب العزت نے اس کو قبولیت دی ہے کہ دنیا کے کوئی پہاڑ اس قبولیت کو نہیں پا سکتے۔ تو اللہ کے یہاں جو بھی اللہ جس کو قبول کر لے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے بہت۔ ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو تصور ہے، ہماری سوچ اور ہماری تصور سے اللہ کی شان کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہم ویسی عبادت اللہ کی کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شان کے مطابق، کیونکہ اللہ کی شان ہماری سوچ اور ہمارے تصور سے بھی بہت زیادہ آگے ہے۔ اس لیے کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے اتنی ساری عبادتیں کی ہیں اور اس عبادت کے بنا پر میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ بھائی تمہاری عبادت ویسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی شان کے بارگاہ، اللہ کی شان کے مطابق ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہے۔ جب اللہ کی شان اتنی بڑی ہے اور ہم ایسی عبادت نہیں انجام دے سکتے ہیں جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، تو پھر ان عبادتوں پر اجر کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا بتائیے؟ جب اللہ کی شان اتنی بڑی ہے، ہم کوئی بھی عبادت کریں اس کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی، تو اجر کیسے ملے گا؟ جنت کیسے ملے گی ہم کو؟ اللہ ہم کو اس پر نوازیں گے کیسے؟ بہت ہی سادہ سی مثال ہے۔ ہم نے اپنے چھوٹے بچے کو اسکول میں داخل کیا، پہلا دن اسکول کا تھا، بچہ آیا اسکول سے، باپ نے پوچھا بیٹا کیا کیا اسکول میں آج؟ وہ بولا میں نے ہوم ورک کیا، ٹیچر نے ہوم ورک دیا تھا، دیکھو میں لکھ لیا۔ کیا لکھا؟ گنتی لکھی میں نے، 1 2 3۔ باپ نے کہا لاؤ دکھاؤ کیا لکھا تم نے؟ دیکھا تو ایک 1 2 3 کی جگہ کچھ اور ہی بنے ہوئے تھے، یعنی گنتی بھی صحیح طریقے سے نہیں لکھی ہوئی ہے بچے نے۔ لیکن باپ کیا کرتا ہے، اپنی جیب سے روپیہ نکال کر انعام کے طور پر اس کو بہت اچھا بیٹا تم نے کیا، نوازتا ہے نا باپ، انعام دیتا ہے بیٹے کو، حالانکہ بیٹے نے گنتی کو صحیح طریقے سے لکھا بھی نہیں ہے، لیکن کیوں نواز رہا ہے؟ باپ کے دل میں اس بیٹے کی محبت ہے کہ بیٹے نے کم سے کم، میرے بیٹے نے کچھ تو کیا۔ ایسے ہی اللہ، اس شان کے مطابق آپ عبادت نہیں انجام دے سکتے۔
لیکن اللہ کہتا ہے چلو میرا بندہ ہے، چلو میں نے کہا تھا لباس اتار دے، اپنا یعنی گھر کا لباس اتار کر دو یعنی لباس میں آ گیا، میں نے کہا تھا مینا چل، وہ مینا میں آ گیا، میں نے کہا عرفہ چل، عرفہ میں آ گیا، انہوں نے کہا مزدلفہ چل، مزدلفہ میں آ گیا، میں نے کہا اپنے سر کے بال مڈا، اس نے اپنے سر کے بال مڈا دیے، میں نے کہا اس خانے کعبہ یا اس گھر کا طواف کر، اس نے طواف کر لیا، میری بات کو اس نے قبول کر لیا، میں نے اس کو چاہے اس کتنے بھی یعنی گیا گزرا اس کا عمل ہو، لیکن میں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں۔ جیسے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو انعام دے رہا، ویسے اللہ اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے، چلو کسی بھی طریقے سے تو کیا، اس نے میری بات کو مانی، اس نے مجھ کو رب تسلیم کیا۔ اس لیے انسان کو حج کر کے آنے کے بعد جو ہے فکر مند ہونی چاہیے، اس کے دل میں فکر ہونی چاہیے کہ میرا حج اللہ کے یہاں قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ علماء نے اس کی چند علامتیں بتائی ہیں کہ کس کا حج قبول ہوتا ہے اور کس کا نہیں ہوتا ہے۔ پہلی علامت علماء نے جو ہے حدیث شریف کے حوالے سے لکھی ہے، حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے، جو ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، حاجی وہاں جا کر مارتا ہے شیطان کو کنکریاں، تو حدیث شریف میں ہے جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا ہے، مقبول نہیں ہوتا ہے، ان کی کنکریاں ویسے ہی رہ جاتی ہیں، اس کو نہیں اٹھاتے فرشتے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا یہاں مسئلہ کہ اگر تم کو شیطان کو کنکری مارنا ہے، رمی کرنا ہے تم کو، تو وہاں کی گری ہوئی کنکریوں کو مت اٹھاؤ، بلکہ اپنے پاس لے کر جاؤ، کہیں اپنے بیگ میں رکھ لو، وہاں سے مارنا ہے تم کو گری، وہاں سے اٹھائے بہت آسانی آ رہا ہے، تو بہت ساری کنکریاں بکھری، چلو میں اٹھا کے مار دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ وہاں کی کنکری کو اٹھا کر رمی نہیں کرنا ہے تم کو، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس کا حج قبول ہوتا ہے اللہ ان کی کنکریوں کو اٹھا لیتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے وہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو حج کرنے والے کو جو ہے یہ فکر ہونی چاہیے، اب وہ کسی کو تو نہیں معلوم کس کی کنکری ہے، نام تو نہیں لکھا ہوا اس پر۔ اور دوسری علامت جو ہے لکھی ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اعمال میں بہتری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یعنی پہلے وہ زندگی جیسے گزار رہا تھا نا ویسے گزار رہا ہے یا کچھ بہتر ہوا ہے، اس کا عمل کچھ بہتر ہوا، اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی ہے، یا پھر ویسے ہی جیسے پہلے تھا حج سے پہلے۔ جب انسان وہاں جاتا ہے نا تو وہاں جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے یار میں جو اپنے وطن میں تھا نا وہ یہاں نہیں ہوں، جو اپنے وطن میں تھا وہ یہاں نہیں ہوں، یہ احساس انسان کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ احساس یہاں آنے کے بعد اس کا باقی ہے یا نہیں باقی ہے، اس کے اعمال میں بہتری آ رہی یا نہیں آ رہی ہے، اگر بہتری آ رہی ہے تو اس کا حج مقبول ہے، اور اگر بہتری نہیں آ رہی ہے، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری علامت جو ہے ہر آدمی جو ہے، ہر حج کرنے والا جو ہے اس کا محاسبہ کرے ہوئے کہ میرے فرائض اور واجبات میں جو ہے یا حقوق میں جو میں نے حقوق دوسرے کے لے رکھے ہیں اس میں یعنی میں اس کو ادا کر رہا ہوں، فرائض کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں ادا کر رہا ہوں، یا اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے دوسری علامت۔ اور علماء نے جو ہے درمیان میں جو ایک بات عرض کر دوں، ایک صاحب جو حج کر کے آئے، ایک ہمارے ساتھی نے بتایا، عالم ہے وہ بھی، کہ میں ان کے گھر ملاقات کرنے کے لیے گیا، حاجی صاحب کے گھر، ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں وہ حاجی صاحب ہمارے قریبی تعلقات تھے، ان سے حج کر کے آئے، میں گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا ان کے چہرے پر جو ہے داڑھی کے جو ہے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی بال کے نکل کے تھوڑے بڑے ہو گئے ہوں گے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب یہ حاجی صاحب داڑھی رکھنے والے۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا، کہنے لگے اپنے حسن زن کی بنا پر ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب لگتا ہے آپ جو ہے آپ نے داڑھی رکھ لی؟ کیا جملہ کہا انہوں نے، کہا ہمارے دوست نے کہا کہ کہنے لگے کہ نہیں مولانا داڑھی نہیں رکھی میں نے،
وہ حج کے درمیان جو ہے اتنی بھیڑ تھی، مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں اپنی داڑھی کو کٹوا سکوں، اپنی داڑھی کو شیو کرا سکوں، یہ مجھے موقع ہی نہیں ملا وہاں، اس لیے یہ داڑھی میری بڑھی ہوئی ہے، کل جا کے جو ہے میں اس کو شیو کرا لوں گا۔ یہ مولانا نے کہا، تو میں تو کہتا ہوں کم سے کم جب مولانا نے پوچھ لیا تھا تو اس کے مولانا کے حسن زن کی ہی لاج رکھ لیتا کم سے کم وہ آدمی، بھائی پوچھا تھا نا خالی داڑھی، کہہ دیتا ارے مولانا ہاں ٹھیک ہے رکھ لوں گا، ارادہ ہے انشاءاللہ ضرور رکھ لوں گا، لیکن کیا جملہ استعمال کیا اس نے بتائیے؟ کم سے کم اس مولانا کے اس نے زن کی اس کے بات کی لاج رکھتا ہے، وہ کہتا کہ مولانا انشاءاللہ میں ارادہ کر رہا ہوں رکھ لوں گا، ارادہ ہے وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ جو ہے وعدہ خلافی پر ہوتا ہے، ارادہ خلافی پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، ارادہ کر لیا انسان نے، انسان پکڑ نہیں ہے، لیکن وعدہ اگر کرے گا وعدہ خلافی تو اس پر اللہ کی پکڑ ہے، تو کہہ دیتا میں انشاءاللہ مولانا ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ رکھ لوں گا میں، لیکن نہیں، کیا جملہ استعمال کیا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ اور تیسری علامت علماء نے لکھی ہے کہ وہاں کی محبت اور عقیدت وہاں سے آنے کے بعد اس قدر اس کے دل میں رچ بس جائے کہ گویا آدمی جو ہے اپنا دل وہاں چھوڑ کر آ گیا، ایسا لگے اس کو، اور بار بار وہاں جانے کا شوق جو ہے اس کے دل میں انگڑائیاں لینا شروع کر دے کہ اے اللہ مجھے بار بار موقع مل جائے وہاں جانے کا۔ یہ تیسری علامت ہے حج کے مقبول ہونے کی۔ اب میں جو ہے چونکہ بھائی ہمارا معاشرہ ہے نا، معاشرے میں معاشرے کا اثر جو ہے انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، حج کر کے آئے ٹھیک ہے بھائی، وہاں تو ایک نورانی ماحول تھا، اس نورانی ماحول میں رہ کے آپ آئے ہیں، اب یہاں ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں ہر قسم کی گناہ ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے ہر قسم کے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہر قسم کا گناہ ہے۔ آپ جو ہے ادھر نکل جاؤ تو ادھر گناہ کی دعوت، ادھر نکل جاؤ ادھر گناہ کی دعوت، آنکھوں کو گناہوں سے بچانا مشکل ہے، کانوں کو بھی گناہوں سے بچانا مشکل ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول جو ہے ہر قسم کے گناہوں سے بھرا پڑا ہے، ادھر بھی آپ جائیں گے جو ہے آپ گناہ سے بچ نہیں سکتے ہیں، بچنا آسان نہیں ہے، کہیں گانے بجانے کی آواز آ رہی کان میں، کہیں جو ہے کانوں میں کسی کی غیبت پڑ رہی ہے، کوئی غیبت کر رہا کسی کے کان میں اس کی آواز پڑ گئی، ہم خود بیٹھ کے سن رہے غیبت دوسروں کی، اور کہیں ایسا ہے کہیں بحث ہو گئی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، یہ سارے گناہ۔ اسی طریقے سے یہ پیٹ ہے نا، جو اس پیٹ کو بھی حرام مال سے بچانا بہت ہی مشکل ہے آج کے ماحول میں، اس پیٹ کو حرام مال سے بچانا بہت مشکل ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، رشوت، سود، دھوکہ، فراڈ، سب کچھ ہے، تو پیٹ کو بھی حرام مال سے بچانا آسان نہیں ہے، کہیں رشوت ہے، کہیں سود ہے، اور کہیں کیا کہتے ہیں دھوکے بازی ہے، کہیں خیانت ہے۔ اگر ملازمت کر رہا ہے تو ملازمتیں بھی جو ہے اس کو ناجائز ذرائع جو ہے اس کے ذریعے سے اس کی آمدنی حاصل ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو پورا معاشرہ جو ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور حاجی ایسے ماحول میں آئے گا۔ ہمارے نوجوان جو ہے خاص طور سے بات سن، میں نے گانے بجانے کی بات آئی نا، اس لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ افسوس ہے، اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی اپنے نوجوانوں سے، بہت ہی افسوس ہے، مطلب جب دیکھتا ہوں نا، جب سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو ایک عجیب سے دل پہ کیفیت آ رہی ہوتی ہے، ان نوجوانوں کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے ان کو مسجد سے جوڑا جائے، کیسے ان کو اللہ سے جوڑا جائے۔
آج جو ہے ہم دل کے سکون کی تلاش میں، سکون قلب کی تلاش میں، سکون جو ہے کسی اور چیز میں سمجھ رہے ہیں۔ آج کے دور کے نوجوان خاص طور سے وہ سکون سے سمجھ رہے ہیں کہ گانا سننے میں ہے، کان میں لگائے ہوئے بلوٹوتھ لگائے، ایئر فون لگا اور گانے کی دھن پہ جو ہے مست ہے، وہ سکون چاہ رہا ہے اور اس گانے کے ذریعے سے سوچ رہا ہے کہ میرے ذہن کو سکون مل رہا، میرے دل کو سکون مل رہا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو اس میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا، اللہ نے جس چیز کو، اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہو اس چیز میں انسان کو سکون مل ہی نہیں سکتا ہے۔ تم لاکھ کوشش کر لو کہ اس میں سکون ہے، نہیں سکون ہے، وہ بہت افسوس ہے دوست۔ سوچئے ذرا، جس میں وقت کی بربادی ہو، یعنی ذہنی سکون غلط ہو رہا ہو، جس میں جو ہے نمازوں کی حلاوت نہ ملتی ہو، اللہ کے ذکر کی مٹھاس نہ ہو، جس میں آج انہی چیزوں سے دل کو بہلایا جا رہا ہو۔ نوجوان کہتے ہیں اس میں بہت سکون ہے، آج سکون مل گیا فلاں کا گانا سن کر، فلاں کی آواز کیا ہے، بہت سکون ملا۔ آج ہمارے نوجوان جو رقص، سرور، گانے بجانے اور گانا سننے اور اسی طریقے سے ڈی جے بجانے، ان سب میں منہمک ہیں اور اپنی زندگی کو پھر اسی میں لگائے ہوئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب جو علامتیں بتائی نا کہ قیامت کے قریب یہ علامت اگر ظاہر ہوگی تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، تو قیامت کے قریب جو علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب گانے سنے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے صورتیں مسخ کر دی جائیں گی۔ یہ چہرہ ہے نا، یہ صورت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گانے سنے جائیں گے تو یہ صورتیں اللہ کی طرف سے مسخ کر دی جائیں گی، یعنی بدل دی جائیں گی۔ اور اگر آج دیکھا جائے تو آپ ذرا ماحول پہ نظر ڈالیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، بالکل سچائی ہے۔ آج دیکھا جائے تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کتنے نوجوان لڑکے جو ہیں لڑکیوں کے لباس میں ہیں، ان کو لڑکیوں کا لباس پسند ہے، اور کتنی لڑکیاں جو ہے لڑکوں کی شکل بنائے گھوم رہی ہیں، چہرے کی بناوٹ جو ہے سب انہی کی طرح بالکل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بتائیے، یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جب کوئی چیز فطرت کے خلاف ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے، یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ یہ نوجوان لڑکے جو ہے لڑکیوں کی شکل بنا رہی ہے تو عذاب کی، اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ یہ لڑکیاں جو ہے لڑکوں کی شکل بنا کے گھوم رہی ہیں، لڑکوں کا لباس پہن کے گھوم رہی ہیں، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نافرمانی کی سزا کے طور پر گزشتہ قوموں کو اللہ نے جو عذاب دیا ہے اس میں صورتوں کا مست ہو جانا بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سورہ اعراف کی آیت ہے یہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا، جب انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ ذلیل بندر ہو جاؤ، ان کی شکلوں کو بندر بنا دیا گیا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان میں سے لوگوں کو بندر اور سور تک بنا دیا۔ ان کے چہرہ انسان، لیکن اللہ نے اس انسانی چہرے کو سور کا بنا دیا۔ بتائیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قریب جن برے اعمال پر اللہ کی طرف سے سخت ترین پکڑ کا ذکر کیا ہے اور عذاب الہی کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک ہے زمین میں دھسا دیا جانا، چہروں کا مسخ ہو جانا، اور پتھروں کا آسمان سے برسنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت ہوگا جب ناچ گانا بجانا عام ہو جائے گا، ہر گھر میں جو ہے
گانے کے سامان، آلات موسیقی جو ہے داخل ہو جائیں گے، اور رقص و سرور کی محفلیں جو ہے بالکل عام ہو جائیں گی۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ اب کتنے اسکول ایسے ہیں، کتنے کالج ایسے ہیں، اس میں بچیوں کو جو ہے ڈانس سکھایا جاتا ہے، گانا سکھایا جاتا ہے، اور اس کو ایک فن اور ایک آرٹ سمجھا جا رہا ہے۔ بچوں اور بچیوں کو ناچ گانا سکھانا، یاد رکھیے، یہ کوئی فن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہو، اس حرام چیز میں مسلمان کے لیے اور ایمان والے کے لیے کوئی فن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ فن کیسے ہوگا؟ تو آج جو ہے بچے اور بچیوں کو ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے، اور اس کو فن کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار ہے، آلات موسیقی کے ذریعے جو ہے مال کمایا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے اس کو خوب شوق سے سنتے بھی ہیں۔ ہر گلی، بلکہ ہر محلے، بلکہ ہر گھر میں جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ شراب عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، اور موجودہ دور میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیز جو ہے عام ہو رہی ہے۔ اس لیے ماحول بہت ہی پرخطر ہے۔ حاجی جب اس ماحول میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ اپنی زندگی پر نظر کرے، اور ان جو اعمال وہاں اس نے انجام دیے نا، اس کو بچانے کی فکر کرے۔ میں نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ ساری علامتیں اپنے اندر اس کو جانچے۔ اور ایک آخری بات جو ہے، شاید جو ہے وقت جو ہے ہو گیا ہے، ہاں وقت ہو گیا ہے، لیکن میں 30 سیکنڈ یا 1 منٹ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حج جو ہے کوئی باہمی تفاخر کا ذریعہ نہیں ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، یعنی حج کہہ لیجیے کہ کوئی ایسی سند اور ڈگری نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے فخر کیا جائے، اور آج کل جو ہے بغیر کسی وجہ کے اپنے نام کے آگے اگر حج کر کے آیا تو الحاج لگا دیتا ہے، فوراً حاجی لگا دیتا ہے۔ بھائی 5 وقت کی جگہ نمازی آدمی اپنے نام کے آگے نمازی نہیں لگا رہا، 1 مہینے کا روزہ رکھ رہا ہے لیکن اپنے نام کے آگے روزے دار نہیں لگا رہا، حج کر کے آیا اور فوراً اپنے نام کے آگے جو ہے الحاج لگانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی سند، کوئی ڈگری تھوڑی نہ ہے۔ اور اگر کوئی ان کو اس کے نام سے پکار دے اور حاجی صاحب نہ کہے تو بالکل چی بزبی ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں کہ مجھے حاجی صاحب نہیں کہا تم نے، میں تو حاجی ہوں۔ ارے کوئی سند اور ڈگری تھوڑی نہ ہے بھائی، اگر تمہارے نام سے تم کو پکار دیا تو تمہارے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی جو ہے سند اور ڈگری نہیں ہے، بلکہ آپ حج کر کے آئے ہیں تو آپ وہاں جو اعمال انجام دیے اس اعمال کو بچانے کی فکر کریں۔ آپ اللہ رب العزت جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے سفر حج کو قبولیت عطا فرمائے، اور حج کے انوار اور برکات سے پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت متمتع اور فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔